بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں محفوظ بھی ہوں گے۔ انسان کو جو چیز آگے لے کر چلتی ہے اس میں سب سے بڑا کردار اس خوبی کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور وہ خوبی اور وہ صلاحیت اس کا نام یقین ہے۔ انسان یقین کے بل بوتے پر آج ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے۔ انسان اندھیروں کی زندگی سے نکل کر روشنیوں کے میناروں کے سائے میں جی رہا ہے۔ انسان جن چیزوں کا خواب دیکھا کرتا تھا یا جن چیزوں کو دیکھ کر محو حسرت میں گم ہوا کرتا تھا، آج وہ ساری چیزیں انسان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ ہواؤں میں بھی اڑ رہا ہے، وہ روشنیوں میں بھی جی رہا ہے، یہاں تک کہ وہ چاند تک بھی پہنچ چکا ہے، اور وہاں پر اس یقین اور تیقن کے ساتھ جا رہا ہے کہ وہاں پر زندگی کے آثار ملیں گے، وہاں پر پانی ملے گا، پانی کے آثار ملیں گے، وہاں پر زندگی ملے گی۔ اور جیسے ہی انسان کو کوئی تھوڑی سی امید بھی مل گئی پانی ملنے کی یا زندگی ملنے کی، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان چاند پر بھی آباد ہو جائیں گے۔ یہ ایک یقین ہے جو انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ خوف اور امید کے درمیانی صورتحال کو یقین کہتے ہیں۔ انسان کو اگر یقین نہ ہو کسی چیز کا تو وہ کوئی کام کرنے سے کترائے، کام کوئی بھی اچھے طریقے سے وہ نہ کر پائے۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ہر طرح کی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس یقین کے بل بوتے پر وہ اپنے دیکھے ہوئے خواب کو پورا کر دیتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہ صرف امید تھی بلکہ یقین اور تیقن تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنی علیحدہ ریاست حاصل کر لیں گے، اور اسی یقین اور تیقن پر انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک دن ایسا بھی آیا کہ اعلان یہ ہو گیا کہ پاکستان ایک آزاد ریاستی ملک ہے۔ یہ لوگ یقین کے بل بوتے پر یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہمارے اندر یہ صلاحیت ہر ایک کے اندر ہے کہ جس کام کا ہم پختہ ارادہ کر لیتے ہیں وہ کام کر کے رہتے ہیں۔ بس خود کو ایک حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، خود کو آگے بڑھنے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کو کبھی بھی اپنے پاس نہ آنے دیجیے گا، وگرنہ اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ آپ زندگی میں سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یقین اور تیقن، اس کا مضبوطی کے ساتھ دامن پکڑ کے رکھیں، اور یہ یقین ایسی چیز ہے کہ آپ کو رات کو سوتے ہوئے بھی جگا دیتی ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور آپ کے ہاتھ سے ہی ہونا ہے۔ اور آپ یقین جانیں
کہ یقین اور تیقن اگر عبادت میں مل جائے تو پھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے پر مجبور ہوتی ہیں، یا اللہ فاطمہ کی 2 رکعت ابھی پوری نہیں ہوتی، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت میں اتنا یقین اور تیقن حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سجدے کی لذت، وہ قیام کی لذت اور اللہ کے حضور پیش ہونے کی لذت اس قدر میٹھی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ 2 رکعت نفل بھی ابھی پورے نہیں ہوتے تو تیری رات یا اللہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ یقین انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے، نا امیدی اور خود کو گھبراہٹ اور دوسروں سے کم تر سمجھنا، یہ ہماری آدھی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یقین کا دامن پکڑ کر ہر وہ کام جو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ سے نہیں ہو سکتا، آپ اس کو ایک بار اللہ کو یاد کر کے ہاتھ ڈالیں، 1 بار ناکام ہو جائیں گے، 2 بار ناکام ہو جائیں گے، 3 بار ناکام ہو جائیں گے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ایڈیسن کوئی 700 تجربات کے بعد جا کر ایک تجربہ کامیاب ہوا اور روشنی کا مینار بنا دیا، روشنی کا ایک بلب بنا دیا، روشنی زندگی کو ایک روشنی دے دی۔ اسے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل ایک دن ایسا آئے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں پورا ہو جاؤں گا، اور وہی یقین اور تیقن اس کو یہاں تک لے آیا کہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کا نام ضرور موجود ہے۔ تاریخ والے لکھیں گے اور قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ یہ تجربات کی بنیاد پر ہے۔ تجربہ ضروری نہیں کہ آپ ایک بار کریں اور پہلی بار ہی کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ جو ملتا ہے وہ یقین کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ یقین اگر اللہ پر پختہ ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر اس کے کمالات دیکھیے گا۔ جب اللہ پر یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کے سپرد کرنا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ جو سب سے پہلا نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ یقین نیکیوں کی طرف لے جائے گا اور برائیوں سے پیچھے لے جائے گا، کیونکہ آپ جب بھی کوئی برا کام کرنے لگیں گے تو آپ کو ایک آواز آپ کے دل میں ضرور آئے گی کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جب نیکی کرنے لگیں گے تو ایک آواز یہ بھی آئے گی، یہ کام کر لو، اس کے بعد ایک اور کام ہوگا تاکہ اللہ کے حضور خوش ہو کر پیش ہو جائے۔ ہمیں یقین اور تیقن خدا کی ذات پر، بھروسہ خدا کی ذات پر کرنا چاہیے، اور ہمارے آدھے سے زیادہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نپٹا دے گا۔ ہماری مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ہم سے دور کر دے گا، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی طرف توجہ کریں گے۔ ہم دنیا میں جی رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ جی رہے ہیں کہ روز محشر اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش ضرور برسائے گا اور ہمیں وہ مقام ضرور دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذات باری تعالیٰ پر یقین اور تیقن پختہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ کے حضور ہمیں
پیش ہونے کے لیے اچھی طرح تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے برائیوں کو دور کر دے اور اچھائیوں کے ہمارے گرد کر دے، تاکہ ہم ہر وقت اس کی یاد میں محو رہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی اچھا کام کرتے رہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔